السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ریسیپی ہے جی چکن ٹکا دم بریانی۔ آج کی ریسیپی سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز جوائن کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ریسیپی میں ہم لگائیں گے چکن ٹکا لیئر، اور زبردستی ریسیپی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز جوائن کریں اور ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسیپی سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا چکن۔ میں نے 2 کلو چکن یہاں پہ لے لیا ہے، اور اس میں دہی ایڈ کروں گی۔ آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں دہی لے لیا ہے۔ اس کو میں میرینیٹ کروں گی۔ میرینیٹ کرنے کے لیے اب میں نے اس میں چکن ٹکا مسالہ، شان کا ٹکا مسالہ لیا ہے، جو اس میں 5 ٹیبل سپون میں نے تقریباً اس میں ڈال دی ہیں، اور اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے مکس کر کے جو ہے میں اس کو میرینیٹ کر لوں گی۔ یہ پیاز چاہیے ہوگی۔ اب یہ میرینیشن میرا تیار ہے، میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے، چکن کو کٹ لگا لیا ہے، اس کو ڈھک دیں گے۔ یہ میرے پاس آئل ہے، گرم کر لیا ہے دیگچی میں۔ اس میں نے کچھ لونگے ڈالی ہیں، 8 سے 10 عدد لونگے۔ پین پتیلی میں نے جو ہے وہ آئل گرم کر لیا ہے۔ اب یہ کچھ الائچی ہے، 6 دانے ہیں الائچی کے۔ دار چینی کے پیسز ہیں، 5 سے 6 عدد دار چینی پیسز ڈالیں گے، اور ہری مرچوں کو کٹ لگا کے میں اس میں ہری مرچیں ایڈ کر کے ان سب چیزوں کو فرائی کر لوں گی۔ ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اب جو میں نے پیاز کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی نا، وہ میں اس میں ڈال دوں گی پیاز، کیونکہ ہم نے پیاز کو کرنا ہے سافٹ سا براؤن کرنا ہے۔ یہ میرے پاس 2 عدد بڑے سائز کی پیاز تھی، جس کو میں نے باریک کٹ کر کے رکھ لیا تھا۔ جب تک پیاز ہو رہی ہے میں لہسن ادرک جو ہے وہ چاپ کر لیتی ہوں۔ لہسن ادرک جو ہے یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو پیاز میں ایڈ کر دوں گی، اور لہسن ادرک کی اچھی سی خوشبو آ جائے، اس لیے اس کو تھوڑی سے 1 منٹ کے لیے میں اس کو فرائی کروں گی۔ پیاز آپ نے دیکھا میرا سافٹ سے براؤن ہے، میں نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کیا، نہ ہی ڈارک براؤن کرنا ہے، بلکہ ہلکا سا یہ لائٹ سا براؤن ہے۔ اور لہسن ادرک پیسٹ ہے، یہ میرے پاس ہے جی پودینہ۔ یہ ابھی میں اپنے لان سے توڑ کے لائی ہوں، فریش پودینہ ہے جی، فریش منٹ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس لان کی، گارڈن کی سہولت موجود ہے تو پلیز ایسی سبزیاں، یہ دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں ہو گئی، ٹماٹر ہو گئے، اپنے لان میں، اپنے گارڈن میں ضرور اگائیں، کیونکہ جو فریش چیز ہوتی ہے نا، اس کا اپنا ہی خوشبو ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے پاس کچھ ٹماٹر کٹے ہوئے رکھے ہیں، میں یہ لہسن ادرک اور پیاز جو تھی اس کے پیسٹ میں نے اب یہ ٹماٹر ایڈ کر دوں گی۔ مسالہ بھوننے کے لیے مجھے ٹماٹر چاہیے تھے۔ ٹماٹر میں نے 6 سے 7 عدد ٹماٹر لیے تھے، اور یہ میں ٹکا مسالہ، شان کا جو ٹکا مسالہ میرینیشن کے بعد بچ گیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ ٹکا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد یہ میرے پاس شان کا بریانی مسالہ موجود ہے، بریانی مسالے کا پیکٹ ڈالیں گے، اور اس کو مسالے کو جو ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے، اور اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے۔ 7 سے 8 عدد کے قریب ہری مرچیں میں نے ایڈ کر دیا، اور مسالہ کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے۔ اور اس پوزیشن پہ جب مسالہ بھون جائے ہم فلیم آف کر دیں گے، فلیم آف کریں گے کیونکہ ہم نے دہی ایڈ کرنی ہے۔ دہی ایڈ کرنے کے لیے آپ نے فلیم ضرور آف کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً یہ 4 بڑے چمچ جو ہیں میرے پاس دہی، میں اس میں ڈالوں گی، اور یہ پودینہ جو میں نے کاٹ لیا پودینہ ڈالوں گی، اور میرے پاس یہ کچھ آلو بخارے اور املی موجود ہے۔ کھٹاس کے لیے جو ہے بریانی میں آپ آلو بخارا املی یوز کریں، بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے۔ اب یہ ہم اس مسالے کو بھون لیں گے اچھی طرح سے تاکہ دہی کا کچا پن سب ختم ہو جائے۔ مسالے کو بھوننے کے بعد دوسری طرف ہم پین گرم کریں گے، اور اس میں آئل کو گریس کر لیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے ٹکے جو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو فرائی کریں گے۔ ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، میرے پاس تقریباً 45 منٹ کے لیے میں نے ان کو میرینیٹ کیا ہے۔ تو آفٹر میرینیشن آپ نے اس کو جو ہے فرائی کر لینا ہے، اور اس کے لیے جو میں نے پین گریس کر کے رکھا تھا، یہاں پر میں ٹکے سارے ایڈجسٹ کر لوں گی۔ اگر نہیں ہوتے ہیں تو آپ 2 دفعہ میں اس کو فرائی کر لیں، ساتھ ساتھ مسالہ بھی دیکھنا ہے کہیں یہ نہ جل جائے، اوکے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دہی تاکہ لگے نا، جو بھی اس کا مسالہ تھا اس میں ایڈ کر دوں گی، اور اس کے بعد اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور ٹکا مسالہ چھڑک دوں گی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا۔ تو ویسے بھی ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر اور مسالہ ایڈ کر دیں تو۔
اب اسپائسی بنانے کے لیے جو ہے اور ایڈ کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو ہے میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں تکوں میں جو ہے بازار کے تکے بھی دیکھیں نا، ان میں جو ہے نا وہ زبردست سا ایک اورنجش سا کلر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کلر کے لیے جو ہے میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے. اور فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتنا زبردست ریڈش اور اورنجش سا کلر دے رہا ہے. اب ہم اس تکے کو جو ہے ہلکی آنچ پر جو ہے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، اور اس میں جو ہے فل نہیں ہم نے اس کو گلانا، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو مسالے میں مکس کرنا ہے. تھوڑا سا ریڈی کرنے کے بعد یہ دیکھیے گا میں نے اس کو ڈش میں لے لیا ہے. تب تک ہم یہ چاول بھگو لیتے ہیں. چاول بھگونے کے لیے اب ہم یہ اس میں باربیکیو سینس دینے کے لیے جو ہے جی کوئلے کا آرٹیفیشیل دھواں دے رہے ہیں، اور کوئلے کا دھواں باز ہے اس لیے اس کو آئل ڈال کے تو کور کر دیں گے. یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جی، تیز پات ہے، دار چینی ہے، لونگ، الائچی، لیمن. یہ میں نے چاول کا پانی بوائل کرنے کے لیے یوز کرنا ہے. یہ ہرا دھنیا، پودینہ. اس میں پانی دیگچے میں بوائل ہو رہا ہے جس میں نے چاول ابالنے ہیں، اس میں نے یہ چیزیں ڈال دی ہیں. دار چینی ہے، تیز پات ہے، لونگ، الائچی، ہرا دھنیا اور پودینہ. یہ ان کے پتے میں نے توڑ کے رکھے ہوئے تھے. یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد لیمن کا رس اس میں ڈالوں گی میں. تقریباً 2 لیمنز لیے میں نے. نیمبو کا رس نچوڑنے کے بعد جو ہے اب میں اس میں جو ہے وہ ڈالوں گی جی 2 ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی، اور نمک ایڈ کریں گے کیونکہ چاول میں جو ہے وہ نمک کا ٹیسٹ آنا چاہیے، بالکل پھیکے نہ ابل جائے. تو اس پانی کو بوائل کرتے ہیں، تب تک یہ مسالہ چیک کرتے ہیں. جی مسالہ بھون چکا ہے اچھے طریقے سے. اب جو میں نے تکے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں کوئلے کا دھواں دے کر، تکے میرے ریڈی ہیں. ان تکوں کو جو ہے اب میں اس مسالے میں جو جس طرح بھون چکا ہے اس میں ایڈ کر دوں گی، اور یہ کوئلہ ضرور سیپریٹ کر لیجیے گا. اب میں نے یہ تکے اس میں مسالے میں ایڈ کر دیے ہیں، اور اب اس کو تھوڑی دیر ہم اور بھونیں گے، فرائی کریں گے، تاکہ تکوں میں بھی جو ہے نا وہ جو مسالہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ کا، وہ اچھی طرح سے اس میں بھی رچ بس جائے، اور بریانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ تکوں میں بھی آ جائے، کیونکہ اس میں ہم نے بریانی مسالہ ایڈ کیا تھا. اب جو ہے جی یہ مسالہ ہمارا بھون رہا ہے. یہ میں نے تھوڑے سے اور ٹماٹر کٹ کر کے ڈال رہی ہوں اس میں. وہ اس لیے جی کہ تہہ والی بریانی میں جو ہے ایسے گول گول ٹماٹر اکثر نظر آنے چاہیے. خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے یا پھر ٹیسٹ کے لیے. اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں تو آپ اس پوزیشن پہ اور ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو اور بھوننا ہوتا ہے. اب جی یہ تقریباً ہمارا چکن ٹکا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے. میں نے وہ جو چاول میں ایڈ کر دی ہیں، پانی بوائل ہو گیا تھا اچھی طرح سے، میں نے چاول ایڈ کر دیے ہیں. 1 کنی تک اب ہم نے چاولوں کو گلا لینا ہے، اس کے بعد تہہ لگائیں گے. پہلے چاولوں کی تہہ دی ہے، اب میں اس میں چکن ٹکا مسالہ جو میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ان کی تہہ لگاؤں گی. یہ چکن ٹکے کی لیئر لگانے کے بعد اب میں اس میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ایڈ کر رہی ہوں، اور تھوڑا سا پودینہ ڈالا ہے، اور یہ فوڈ کلر ڈال دیا. فوڈ کلر وہی زردے کا رنگ. پھر میں نے چاول کی دوبارہ سے لیئر لگائی ہے. اس میں چاول کی لیئر لگانے کے بعد میں اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ چکن ٹکا کی جو مسالہ تھا اس کی لیئر لگاؤں گی، اور پھر سے وہی سٹیپس، بریانی مسالہ، پودینہ اینڈ دا کلر، زردے کا رنگ. اور اس کے بعد جو ہے اب ہم نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے. دم تقریباً 15 منٹ تک میں اس کو دم پر رکھوں گی. پھر اس کی پوزیشن آپ کو چیک کرائے تھے. یہ جی آفٹر 15 منٹس دیکھیے ہماری زبردست سی دم والی تہہ بریانی تیار ہے. چکن ٹکا بریانی، اس میں چکن ٹکا فلیور آپ کو آئے گا کیونکہ ہم نے کوئلے کا دھواں بھی دیا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست کراچی والوں جیسی اسپائسی بریانی ہمارے پاس ریڈی ہے. سو منہ میں بہت زبردست پانی آ رہا ہے. آپ لوگ ایسی ریسیپیز اپنے گھر میں ٹرائی کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ دیکھیے کتنی زبردست لک آ رہی ہے. تو ایسی ہی ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.